نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 27 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 217 فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ یہ لوگوں میں کون ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ یا تو کفار نے یہ سوال پوچھا یا صحابہ نے پوچھا۔ زیادہ تر امکان جو آگے مضمون آ رہا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ آپ بتائیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بری بات ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کر دینا، واخراج اہلہ من، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور خوب سمجھ لو، تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی، یسألون، کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ تو پوچھنے والوں کا زیادہ تر جو ایک کردار سامنے آ رہا ہے وہ جواب سے آ رہا ہے کہ یہ پوچھنے والے کون تھے۔ قرآن جو ہے وہ اس طرح بات نہیں کرتا کہ اس نے یہ پوچھا، اس نے یہ پوچھا، کم ایسے بات کی جاتی ہے۔ عام طور پہ کیا آتا ہے؟ یسألون کا، اور جو جواب آ رہا ہوتا ہے اور جو جواب کا سٹائل ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے مومن تھے، سوال پوچھنے والے منافق تھے، یا سوال پوچھنے والے کافر تھے۔ یہ جواب بتا رہا ہوتا ہے ہم کو، اسی لیے ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے قرآن پہ۔ تو یہ جس انداز میں جواب دیا گیا اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سوال پوچھنے والے کافر تھے۔ تو شہر الحرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، یاد رکھیں کہ الاشہر الحج مختلف ہیں، حج کے مہینے مختلف ہیں، وہ 3 آپ نے سنے تھے، شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ، جی یہ کون سے ہیں؟ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے ڈفرینٹ ہیں، وہ 4 ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم آتا ہے۔ رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم۔ اب ایک واقعہ اس کے پس منظر میں ہمیں ملتا ہے۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت سب مانا کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ ان 4 مہینوں میں جنگ بند ہوا کرتی تھی۔ اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ پیچھے آ چکا، ہم نے اس میں حرمت والے مہینوں کی بات کی تھی۔ تو اس کو تو سب مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے تو پھر مکے میں اور مدینے میں ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہو گیا تھا، دونوں حالت جنگ میں تھے۔ کون؟ مکے والے اور مدینے والے۔
آج تو جب ہم مکہ اور مدینے کا سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک ہی تو ملک ہے، ایک ملک کے رہنے والے کیسے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ تو اس زمانے میں وہ ملک کا تو کانسیپٹ نہیں تھا. یوں سمجھے کہ مکہ ایک ملک تھا، مدینہ ایک ملک تھا. مکہ واز اے سیپریٹ کنٹری، مدینہ واز اے سیپریٹ کنٹری. یوں رکھیں، ان کی اپنی فوجیں، دونوں کی، مکے کی اپنی فوج، مدینے کی اپنی فوج، مکے کی اپنی آئیڈیالوجی، مدینے کی اپنی آئیڈیالوجی، مکے کی اپنی گورنمنٹ، مدینے کی اپنی گورنمنٹ. کلیئر ہوا یہ آپ کو؟ اب یہ اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہو گیا تھا ہجرت کے بعد سے، تو آپ کو پتہ ہے وہ تو خون کے پیاسے ہو رہے تھے مسلمانوں کے، مکے والے تو. اچھا، جب یہ اسٹیٹ آف وار ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ کچھ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں آبویسلی. تو ایسے ہی ایک ایکسیڈنٹ پیش آ گیا. وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا کہ رجب کا مہینہ یا شروع ہو رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا، بہرحال وہ حرمت والا ایک مہینہ تھا. اس میں مکے والوں اور مدینے والوں کی ایک جھڑپ ہو گئی، اسکرمش ہو گئی. اور اس اسکرمش میں، اس جھڑپ میں، اس کلیش میں کیا ہوا کہ کافروں کا ایک آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور کچھ گرفتار کر لیے گئے. یہ ایک واقعہ پیش آیا. ہم کہتے ہیں نا جینوئن کنفیوژن. کوئی کیلنڈرز تو تھے نہیں، کوئی اس طرح سے کوئی بتانے والا تو تھا نہیں کہ اچھا فلاں اب رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ تو کوئی کہنے والا تھا نہیں. یا ابھی شعبان کا چاند آج نظر نہیں آیا، یہ تو کوئی اعلان کرنے والا تھا نہیں. بہرحال اب یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور اس میں ایک چھوٹا سا ایشو کریٹ ہو گیا. بس اس بات کو لے کر کفار نے تو پوری کیمپین شروع کر دی کہ یہ کیسے دین والے ہیں کہ حرمت کے مہینے کا بھی خیال نہیں کرتے. اس میں اب آپ رسپانس دیکھیں اسلام کا، اتنا بیلنسڈ رسپانس ہے اور ایسا ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. جب انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیں تو یہ حرام مہینے میں یہ جنگ کیسے کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ اچھا بہت دین والے بنتے ہو تم، اور یہ طریقہ ہوتا ہے جو تبلیغ کرنے کھڑا ہوتا ہے، اگر اس سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سارے معاشرے والے اس کے دین پر ایک کوشچن مارک ڈال دیتے ہیں کہ بہت دین والے بنتے ہو، یہ تم کس قسم کے دین والے ہو بھائی. تو اب یہاں پر رسپانس دیکھیں. بات یہ کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال فیہ کبیر، ایکنالجڈ، کنفیسڈ، کیا اٹ واز اے مسٹیک، چاہے آنیسٹ مسٹیک تھی لیکن ایک غلطی ہو گئی. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے سر پہ اسکارف پہننے کے باوجود اور قرآن کا کورس کرنے کے باوجود غلطی ہو گئی، غصہ کر لیا، غیبت کر لی، بدتمیزی کر لی، حق مار لیا، تو کہہ دیں ہاں آئی ایم سوری، مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو کر لی. اب آگے ڈیفینس دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا. تسلیم کر لیا پہلے تو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو یہ رائی کا پہاڑ بنایا تھا اب ذرا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور یہ کفار کا طریقہ رہا کہ موریلٹی ہمیشہ انہی کے حق میں جاری ہوتی ہے. وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو موریلٹی کا رنگ اس کو دیتے ہیں، وہ پیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو موریلٹی کا رنگ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو پیراگن آف ورچیو بنا کر ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے تو اچھا کوئی ہے نہیں. اب اسلام تو ایسا ٹھنڈے پیٹوں ان کو برداشت کرنے والا نہیں ہے ان کی ایسی باتوں کو. تو جو یہ ہنگامہ کر رہے تھے ان کو بھی قرآن نے آئینہ دکھا دیا اور ان کا مکروہ چہرہ ان کو دکھا دیا کہ یہ واقعہ تم نے کبھی غور بھی کیا کہ پیش آیا کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے کی حرمت آخر کیوں ٹوٹی؟ کیا ریزن ہوا؟ کیا تمہارا اپنا بھی کوئی قصور ہے؟ پھر بتایا کہ اچھا دیکھو، صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو تم روکو گے جو کہ انہوں نے روکا تھا مکے والوں نے، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا تم کفر کرو گے جو کہ وہ کرتے تھے، دین کے معاملے میں جبرن لوگوں کو روک رہے تھے.
مراد ہے ریلیجس فریڈم نہ دینا، خود بھی اللہ کا انکار کرنا اور عمل کرنے والوں کو پرسیکیوٹ کرنا. کس منہ سے کہتے مکے والے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے؟ ڈیفینیٹلی وہ کر رہے تھے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا. عمرہ اور حج نہیں کرنے دے رہے تھے مسلمانوں کو. سارا عرب آ کر عمرہ حج کرتا تھا، پابندی تھی تو مسلمانوں پر. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا. جبراً تم نے نکال دیا ان کو. اس قدر ظلم اور ستم کے پہاڑ تم نے ان پر توڑے کہ یہ مکہ چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تو تم ہیومن رائٹس وائلیشن تو دیکھو. کفار ایک حرمت کے ٹوٹنے پر چیخ پڑے تھے. وہ کس کی حرمت تھی؟ ایک محترم مہینے کی حرمت تھی. یہاں بتایا کہ دیکھو تم حرمت جان، حرمت مال، حرمت عزت اور حرمت دین پامال کر رہے ہو. تمہارے تو کان پہ جوں نہیں رینگتی. تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ تم کتنے قصوروار ہو؟ اتنا مسلمانوں پر ظلم توڑا، حرم میں ٹارچر کیا ہے مسلمانوں کو اور حرم میں ان کو قتل کیا ہے. یاسر جو عمار کے والد تھے رضی اللہ عنہ، ان کے 4 ہاتھ پیروں سے 4 اونٹ باندھ دیے تھے اور ان 4 اونٹوں کو 4 ڈائریکشن میں بھگا دیا تھا. یہ مظالم انہوں نے کیے. اتنا ظلم توڑا، اتنا تنگ کیا، اور اتنی سی آنیسٹ مسٹیک مسلمانوں سے ہوئی تو اتنا بڑا اس کا پہاڑ انہوں نے بنایا. اور ایک طریقہ یہ ہمیشہ کا رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور آج ہم خود اس کو وٹنس کر رہے ہیں. قتل کر دیا، مسلمانوں کے مال لوٹ لیے، ان کے خاندان چھڑا دیے، ان کو ڈسپلیس کر دیا تم نے. یہ آئی ڈی پی کی تو ٹرم نہیں بنی تھی، کوئی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل بھی ہوتے ہیں. اور پھر ہم جو ریفیوجی کرائسس دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج، تم نے گھر سے بے گھر ان کو کر دیا. خاندان ان کے کہیں بچے وہاں رہ گئے اور والد ہجرت کر گئے، کبھی بیوی رہ گئی اور کبھی شوہر رہ گیا، سارے خاندان تتر بتر ہو گئے. تو پوچھا کہ تب تمہاری اخلاقی ہے، تمہاری موریلٹی کدھر گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی؟ اب اپنے اوپر ایک واقعہ آ گیا تو ساری موریلٹی یاد آ گئی. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑی ہیں. تم ایک حرمت کا رونا روتے ہو، تم نے خود کتنی حرمتیں چاک کی ہیں. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے. تو لہٰذا انتہائی لاجیکل انداز میں بات کی گئی، بہت ریسٹرین کے ساتھ بات کی گئی. اس قدر گریسفل جواب ہے کہ اس کے آگے وہ ایک لفظ بول نہیں سکے ہوں گے. ذرا بھی ضمیر زندہ ہوگا جس کافر کا، وہ سر جھکا کر شرمندہ ہوا ہوگا. تو یہ بات ہم نے تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھی اور یہ چلتی رہے گی کہ کفار اگریسر ہوتے ہیں اور پھر خود وکٹم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک انجرڈ سینس آف جسٹس ان کا سامنے آ جاتا ہے. پہلے پرووک کریں گے مسلمانوں کو. انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ مسلمان ریئیکٹ کر بیٹھتے ہیں، سارے تو نہیں، ان میں سے کوئی. حالانکہ سچی بات کیا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ان کو ریسٹرین سے کام لینا چاہیے. اس لیے کہ اسلام نے اکنالج کیا کہ ہاں قل قتال فیہ کبیر، یہ جھڑپ میں یہ کافر نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ جھڑپ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اپنوں کی غلطی کو مان لینا چاہیے. تو ٹھیک ہے، وہ ریئیکٹ کر بیٹھے، حالانکہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر یہ کفار اپنا سارا ظلم، سارا اگریشن اپنا بھول جاتے ہیں اور خود رونے بیٹھ جاتے ہیں. اور آگے بتا دیا یہاں پر مسلمانوں کو کہ دیکھو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ اے مسلمانوں تم سے جنگ کرتے رہیں گے. وہ چاہے کروسیڈز ہوں یا اس کے بعد کے واقعات ہوں یا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو یا افغانستان کا معاملہ ہو، یہ سب ہمارے سامنے ہے. تو یہ 100% 1450 سال پہلے کی گئی بات آج بھی
اتنی ہی اپلیکیبل ہے جتنی اس وقت تھی، کہ اگر یہ تو نہیں ٹلیں گے، یہ تو تم سے قتال کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، کیا مقصد ہے ان کا؟ اگر یہ اپنے ویپنز کے اندر پھول لگا کر آ رہے ہیں تو تم کو پھول دینے آئے ہیں کیا؟ نہیں. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا کر لے جائیں، ان استطاعوا، اگر استطاعت رکھتے ہوں. مطلب ہے کہ نہیں کر سکیں گے. کافر نہیں پھیر سکتا مسلمان کو اس کے دین سے، مسلمان خود دین چھوڑتا ہے اپنی مرضی سے. تو ایک بات یاد رکھ لے انسان کہ کوئی بھی ونیئر ڈالا جائے، کچھ بھی کہا جائے، اصل میں مسئلہ آئیڈیالوجیز کا ہے، اصل میں مسئلہ ہے اسلام کا. اور یہ تو بالکل کھل کر اب تو فور فرنٹ کے اوپر بات آ چکی ہے. اسلام دشمنی یہ ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. چڑ کس چیز سے ہے؟ اسلام سے. نفرت کس چیز سے ہے؟ اسلام کے مظاہر سے، اور کسی چیز سے نہیں. اب تو کھل کر بات ہو رہی ہے. اب تو پہلے تو بہت ہی پردوں کے اندر بات ہوا کرتی تھی، اب تو کورز ہیں، اب تو میگزین کے کورز بھی اس پر آ رہے ہیں، اور ٹاک شوز بھی اس پر ہو رہے ہیں، اور ثبوت بھی اس کے بارے میں سامنے آ رہے ہیں. تو ساری تکلیف، ساری دشمنی، ساری نفرت ان کو بنیادی طور پہ اللہ کے دین سے ہے. اور یہ چاہتے ہیں کوئی اسلام پہ نہ چلے. ان استطاعوا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پھیر لے جائیں اسلام سے، مراد یہ کام نہیں کر سکیں گے. ہاں، خود کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی مرضی. تو یہ جو ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں اور جو سلوگن ہم سنتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ 100% غلط ہے. اسلام نہیں پھیلا تلوار کے زور پر. اسپینش انکوزیشن کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کفر پھیلا ہے تلوار کے زور پر. اسلام زبان کے زور پر پھیلا ہے. سچی بات ہے. ملیشیا کی طرف، انڈونیشیا کی طرف کوئی فوجیں نہیں گئی تھیں، صرف وہاں پر ٹریڈرز گئے تھے، تجار گئے تھے، تاجر، بزنس کرنے والے گئے تھے. کوئی فوج نہیں بھیجی گئی. اور وہ سارے کا سارا علاقہ اس وقت میجورٹی مسلم علاقہ ہے. اور جو کافروں نے جس طرح ظلم اور ستم ڈھائے ہیں وہ ذرا پڑھنے کی داستانیں ہیں. جس طرح چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، کسی مرد، عورت، بچے کو زندہ نہیں چھوڑا تھا. لٹرلی ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ رہا تھا. مہینوں بغداد میں اذان نہیں ہو سکی تھی، کوئی مؤذن زندہ ہی نہیں بچا تھا جو آ کر اذان دیتا. اور جو کروسیڈرز نے معاملہ کیا، وہ تو خود ان کی اپنی ضمیر گواہی دے رہے ہیں، ان کی اپنی روح کانپتی ہے وہ پڑھ کر، جو کروسیڈرز نے معاملہ کیا مسلمانوں کے لینڈز کے اندر آ کر. تو یہ کفر پھیلا ہے اسلام کے زور سے. اسپین جو مسلم میجورٹی ایریا تھا، آج وہاں اسلام شاید ایک سمبل کے طور پہ بھی کہیں مل جائے تو مل جائے. پورے علاقے سے انہوں نے ختم کر دیا، تبلیغ کے ذریعے نہیں بلکہ تلوار کے ذریعے سے. اور یہی بات اللہ نے کہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کافر کا بھی رب ہے، مومن کا بھی رب ہے. اللہ پریجڈس نہیں ہے، اللہ متعصب نہیں ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ، سیدھی بات. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ خطرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دے. کفر ایک ملت ہے، اسلام ایک ملت ہے. یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں. ان کو لاکھ کوشش کیا جائے اس فرق کو ختم کر دیں، نہیں ہوگا، نیور. اب اگر کوئی خود سے اگر مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے اپوسٹیٹ، جو دین چھوڑ کر نکل جائے. کسی بھی وجہ سے کوئی اگر دین چھوڑ بیٹھے گا تو اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا، مڑ گیا اپنے دین سے. اچھا، مرتد ہو گیا، کچھ عرصے مرتد رہا اور پھر مسلمان ہو گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. مرتد ہو گیا فَيَمُتْ، اور مر بھی گیا اسی حال میں، وَهُوَ کافر، اور کافر تھا، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا آخرت میں اس کے اعمال حبط ہو گئے. اچھا، دنیا میں اعمال حبط ہونے سے کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو پریویلیجز اس کو حاصل تھیں
ان سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ خود دارالاسلام کی سٹیزن شپ اس نے گیو اپ کر دی، وہ مسلمان سے، مسلم سے نان مسلم ہو گیا. تو دنیا میں کیا ہوگا کہ اس کا اسپاؤس اس سے الگ ہو جائے گا یا الگ ہو جائے گی، مر جائے گا تو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ جنازہ پڑھا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن کیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے استغفار کر سکے گا، نہ صدقہ جاریہ کا مستحق ہوگا کہ کوئی سوچے چلو اس کے لیے ہم کنواں کھدوا دیتے ہیں، ہاسپٹل کھول دیتے ہیں اس کے نام پر. نہیں، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ نہیں بنے گی اگر مرنے والا یا مرنے والی کفر کی حالت میں تھے. اور جو حالت اسلام میں نیکیاں کی تھیں سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان دونوں نقصانات ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو آخرت میں خلود فی النار اس کا انجام ہے. اچھا، اب ذرا سا ہم ایک تھوڑے ٹینجنٹ پر تو نہیں لیکن ذرا سا ڈفرینٹ موضوع پر آتے ہیں. حرمت والے مہینوں کی حرمت کا قانون. یہ جو محترم مہینے ہیں، کیا یہ قانون آج بھی باقی ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے. علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ قانون اب بھی باقی ہے، یعنی کہ رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اس میں وار اوفینسو لانچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر دشمن حملہ کر رہا ہے تو وہ تو ہم پیچھے رول پڑھ چکے. والحرمات قصاص الشہر الحرام بالشہر الحرام، والحرمات قصاص. اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے تم پہ ڈیفینسو جنگ تو لڑو گے، دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت ہے. اوفینس لانچ کرنے کی، اقدامی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مدینے میں موجود تھے تو آپ کو خبر ملی تھی کہ بنو ثقیف حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ چاہتے مسلمانوں پر حملہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ ذو القعدہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ، لیکن آپ نے جنگ کی اس کے اندر. پھر غزوہ تبوک وہ کیوں پیش آیا؟ یہی پتہ چلا تھا کہ رومی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ مدینے پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. وہ جنگ کی تیاری کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں. تو غزوہ تبوک اس سبب سے غزوہ تبوک پیش آیا تھا. اور غزوہ تبوک رجب کے مہینے میں ہوا تھا. اور رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. جی ہاں. تو یہ ایک رول ہے جو کہ علماء بتاتے ہیں. تو ایک ارتداد ہے، دین چھوڑ کر پیچھے ہٹنا. تو ارتداد نہیں بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ ہجرت اور جہاد، آگے بڑھنا. اس کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اچھا، بیسک ذکر کس سے شروع ہوا ہے؟ آمنو، ایمان. اگر حقیقی ایمان ہے تو ضرور بالضرور ہجرت ہوگی. اور جو ہم نے ہجرت کا ڈیفینیشن دیکھا ہے ترجمے کے اندر وہ دیکھ لیں. ذہنی طور پہ، بدنی طور پہ، یا دل سے، زبان سے یا بدن سے ہجرت کرنا. تو ہجرت کے بہت سارے سٹیپس ہیں. حقیقی ایمان ہے، بغیر ہجرت کے نہیں ہوگا. ایکچولی مومن میں، منافق میں فرق ہی ہجرت اور جہاد کا ہوتا ہے. کلمہ تو سبھی پڑھ لیتے ہیں
کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے کہ کوئی مومن بنے گا اور کوئی منافق؟ جو ہجرت اور جہاد کرے گا مومن، اور جو ہجرت جہاد سے بھاگے گا منافق. بالکل بلیک اینڈ وائٹ بات ہے. ایمان آتا ہے آٹومیٹکلی ہجرت شروع ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی کچھ عادتیں چھٹتی ہیں انسان کی ایمان کی وجہ سے، کچھ رسمیں چھٹتی ہیں، کچھ دوست یا تو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم کو یا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ کی رحمت میں اور ایمان میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، یا ہم کو کفر کی طرف یا گناہوں کی طرف یا پرانے لائف سٹائل کی طرف جس میں کہ ایمان کی شدید کمی تھی، اس لائف سٹائل کی طرف جب کھینچ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو انسان چھوڑتا ہے ان کو، چھڑاتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اور آگے بڑھتا ہے اور پھر جہاد کرتا ہے. کیونکہ ایمان لا کر بیٹھ نہیں سکتے میں اور آپ، پھر کانسٹنٹ اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا، اس کو تازہ رکھنا ہوگا. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم پہ چلنا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ ایک سلوپ ہے، جیسے آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے. تو کانسٹنٹلی اس میں آگے بڑھنا ہے، کانسٹنٹ سٹرگل ہے اس کے اندر. پھر دل لگا کر محنت انسان کرے گا، جب وہ ایمان لے کر آئے گا، ہجرت کرے گا، جہاد کرے گا، مسلسل سٹرائیو کرے گا کہ بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کو راضی کرے، اللہ کے قرب کی منازل طے کرے، اللہ سے قریب ہو. اور جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، ایسی بس لپ سروس تھی کہ بس بورن مسلمز تھے، کبھی غور ہی نہیں کیا اسلام کے کیا تقاضے ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے مجھ سے، کبھی اپنی زندگی کو اینالائز ہی نہیں کیا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو سب کر رہے ہیں بس آنکھ بند کر کے بھڑ چال کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے. تو ایسے لوگ پھر وہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں ایمان کو انہیرٹ نہیں ہوتا. لاکھ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنا ایمان تو مجھے خود حاصل کرنا ہے، اور ایمان آ نہیں سکتا علم کے بغیر، ناٹ پاسبل. بغیر علم کے ایمان نہیں آ سکتا. پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جانا کس ڈائریکشن میں ہے، چھوڑنی کیا چیز ہے. تو جو ایمان سے خالی ہیں اس کی پھر نشانی کیا ہوگی؟ ان کی زندگیاں ہجرت سے خالی ہیں، ان کے عمل جہاد سے خالی ہیں. سخت محروم ایسے لوگ، چاہے ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں کے اندر کیوں نہ ہو، انتہائی محروم ہیں. اللہ کی رحمت کی امید ہی ان کو نہیں، اور نہ اللہ کی رحمت کو ویلیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو اللہ کی رحمت کا ذکر آیا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک دور کا اشارہ ہے. یہ لوگ کہیں دور نہیں تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، مصعب، خباب رضی اللہ عنہم کہیں دور نہیں تھے. ہا اولائی نہیں کہا، اولئک، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے، اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، ایمان کے اعلیٰ درجوں کی وجہ سے کہا گیا اولئک، وہ لوگ یہ ہیں جو کہ یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. تو پتہ چلا اللہ کی رحمت ایسے مفت نہیں بٹ رہی ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، شرائط ہیں. ایمان، اور صرف ایمان بھی نہیں، ہم نے جگہ جگہ پڑھا ہے نا قرآن میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہاں عمل صالح کو ڈیفائن کر دیا، جو کیا ہے؟ ہجرت اور جہاد، دو چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کو پھر برقرار رکھتا ہے. اور الٹیمیٹ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے خطاب کر کے فرمایا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے سے میں رحم کروں گا جس پر میں چاہوں گا. اللہ کرے اللہ مجھ پر اور آپ پہ رحم کرے. اور فرمایا کہ اللہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے. چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی جائیں، اور جو لوگ ہجرت کریں گے اور جو لوگ جہاد کریں گے غلطیاں ہوں گی. جی ہاں، یہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کیسے کرنی چاہیے؟ یہ کہ تھیوریٹیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل ہے.
جب چلنا شروع ہوتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے پڑھتے رہیں. جب عمل کریں گے تب پتہ چلے گا اس کی ہدایات کیا ہیں, کیا انسٹرکشنز ہیں جو دی جا رہی ہیں. تو تھیوری کو پریکٹس میں ڈھالنے سے اصل میں حق ادا ہوتا ہے قرآن کا. اب ایک اور یہاں پر آگے بات آ رہی ہے, ایمان والوں کا سوال آ رہا ہے جس کا تعلق ایک اور طرح کے جہاد سے ہے. یعنی کہ ایک اور سوال ہے جس کا تعلق مومن کے جہاد اور مومن کی ہجرت سے ہے. اچھا, جو مومن سوال پوچھتے ہیں وہ ہجرت اور جہاد کے لیے پوچھتے ہیں. منافق کی طرح فرار کے لیے سوال نہیں پوچھتے. فرار کے لیے سوال کس نے پوچھے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ بنی اسرائیل نے کیا پوچھا تھا؟ جب گائے کا قصہ آیا تھا تو وہ جہاد اور ہجرت کے لیے پوچھ رہے تھے کہ فرار کے لیے پوچھ رہے تھے, بھاگ جانے کے لیے پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں. اب یہاں عربوں کے دو پسندیدہ مشغلے ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے جو ان کو بہت مرغوب تھے. صحابہ عرب تھے یا نہیں تھے؟ میجورٹی تو عرب تھی ان میں سے, اور آل اوور دا ورلڈ ایک کلچر تھا اس زمانے میں سیر اور تفریح کا, ریلیکسیشن کا, انوائنڈ کرنے کا, جس کو ہم کہیں انٹرٹین کرنے کا. تو عربوں کو تو بہت مرغوب تھے اور باقیوں کو بھی مرغوب تھیں یہ چیزیں. لیکن جب ایمان دل میں آ گیا, ایمان ضرور جا کے ضمیر کو ٹریگر کرتا ہے. ایمان کا نور جب آتا ہے تو اپنی زندگی انسان کی منور ہوتی ہے, اپنی زندگی پر انسان نظر دوڑاتا ہے, اور کچھ چیزوں سے وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, دس از ناٹ رائٹ. اب جو صحابہ تھے اب ان کو کچھ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا تھا. یہ عادتیں تو تھیں جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے, لیکن ان دو چیزوں پر صحابہ کی فطرت اور ضمیر مطمئن نہیں ہو رہے تھے, کھٹک رہی تھیں چیزیں ان کو. یہ تو فطرت کا, ضمیر کا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی طرف رہنمائی کر دی. اب وہ کیا ان کے دو فیوریٹ پاس ٹائم تھے؟ ایک تو اس کا مطلب آپ دیکھیں نا, سوال کرنے کے لیے ہمت کتنی, اتنی فیوریٹ چیزیں, اتنی پسندیدہ چیزیں, ان کو پتہ تھا سوال کریں گے قرآن نازل ہو رہا ہے, جواب آ جائے گا, اور فطرت کہہ رہی تھی کہ جواب نیگیٹو ہی آئے گا. تجربہ کہہ رہا تھا, عقل بھی کہہ رہی تھی کہ جواب نیگیٹو آئے گا ان دو چیزوں کا. اور دو چیزیں خود ان کو بری لگتی تھیں کیا؟ نہیں, بہت پسند تھیں, بہت محبوب تھیں. لیکن ایمان یہی کرتا ہے, یہی ہے ہجرت, یہی ہے جہاد. جیسے کہ کسی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیں سب سے افضل ہجرت کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا, ان تہجر ما کرہ ربک, کہ تو وہ چیزیں چھوڑ دے جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگتی. غصہ اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا. بدزبانی اور طعنہ اچھا لگتا ہے اللہ کو؟ نہیں لگتا. تکبر اور ایٹیٹیوڈ اچھا لگتا ہے اللہ کو؟ نہیں لگتا. خود ہی ضمیر بتا دے گا. تو ایمان جو ہے نا, وہ یاد رکھیں, ایمان گونگا نہیں ہوتا. ایمان جو ہے ایک عدالت بن کر آتا ہے زندگی میں, پھر یہ فیصلے کرنا شروع کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن پڑھنے والے بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں. آبویسلی ججمنٹل ہوتے ہیں. دنیا میں کون ججمنٹل نہیں ہے, مجھ کو بتائیں. سب جج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو جب وہ عدالت کھل جاتی ہے انسان کے اندر تو آبویسلی پھر آپ وے کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو کہ صحیح ہے نہیں ہے, صحیح ہے نہیں ہے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال آتے ہیں, خاندان کی رسموں کے بارے میں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی عادتوں کے بارے میں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جا کر جو ہے وہ اتنی میں فضول خرچی پہلے کر لیا کرتی تھی, اس وقت تو نہیں لگتی تھی فضول خرچی. تبھی نئی ٹرم آ گئی زندگی میں کہ بھئی یہ تو بہت اسراف ہو رہا ہے, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اتنی چیزوں کی, تو پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ تو انسان سوچتا ہے پھر. تو انہوں نے سوچا اور پھر ہمت کر کے سوال بھی کر لیا. اس لیے کہ ایمان انسان کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے, وہ کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی بنا دیتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز چھوڑ دے انسان. شراب پسندیدہ تھی, جوا پسندیدہ تھا, اللہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا. شراب جوے سے محبت تھی, اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. زنا اچھا لگتا تھا, اللہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا تھا, خواہشات سے بھی زیادہ. یہ ہے ایمان.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. تو یہ سوال ہے ان کا. یسألونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے. عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. ہم نے آیت نمبر 220 کا بھی ایک حصہ لے لیا جو اس کے ساتھ ہی آلموسٹ کنیکٹڈ ہے. اچھا جی، یہ جو خمر کی بات آ رہی ہے اس کے بارے میں بات ابھی ہم نے کر لی ترجمے میں. شراب اس کو کہتے ہیں بیسکلی کیا ہے، یہ انٹاکسیکیشن، انٹاکسیکنٹس، ایکچولی انٹاکسیکنٹس. اس لیے کہ اب خالی شراب تو نہیں جو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے، ڈرگز بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. تو خمر کے بارے میں قرآن میں کل 4 آیات آئی ہیں اور ان میں تدریج ہے. یہ واحد چیز ہے شراب، یعنی اس کو کہ سکر بھی کہتے ہیں نا، نشہ، جس کے بارے میں سورہ نحل میں آیا ہے آیت 67، اور وہاں اس کو ٹچ کر کے چھوڑ دیا. بڑا سٹل طریقہ ہے. سورہ نحل مکی صورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پہ فرمایا کہ تم ان پھلوں سے اچھی چیزیں بھی بناتے ہو، طیب رزق بھی تلاش کرتے ہو، اور کچھ اور بھی بناتے ہو. تو کیا بنتا ہے انار سے، کیا بنتا ہے انگوروں سے؟ شراب بنتی ہے. الکوہل سڑاتے ہیں، اللہ جانے کس پروسیس سے گزارتے ہیں، پھر وہ شراب بنا دیتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ نے ڈسٹنگوش کر دیا کہ تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو اور کچھ اور بھی بناتے ہو. یہ کہہ کے چھوڑ دیا، فیلر دے دیا. اس کے بعد یہ آیت 219 سورہ بقرہ کی، جس میں کہا کہ بھئی اسم کبیر و منافع للناس، بہت خرابی ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے. تو تھوڑا سی تنبیہ کر دی یہاں پر. کتنے ہی صحابہ ایسے تھے کہ اس آیت کے بعد انہوں نے شراب چھوڑ دی. وہ سمجھ گئے کہ اب یہ حرام ہونے والی ہے، لیکن ابھی یہ حرام کا حکم یہاں نہیں آیا. تو یہ 2 آیتیں ہو گئی، نحل 67، بقرہ 219. پھر سورہ نساء میں ایک اور حکم آیا، آیت 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تم ڈرنک ہو. اس کا مطلب کیا مسلمان شراب پیتے تھے جب تک وہ حرام نہیں ہوئی؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ حلال تھی، اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا. اور چونکہ اتنی زیادہ پختہ عادت تھی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایک دم وہ نوچ کر نہیں نکالی جا سکتی تھی. اسلام اس طرح عادتوں کے اندر ریولیوشن نہیں لاتا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے. اسلام نامعقول دین نہیں ہے، کریزی باتیں نہیں کرتا، امپریکٹیکل باتیں، آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کرتا. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ عقیدے میں تو ریولیوشن ہے. آج ابھی اس وقت کہو لا الہ الا اللہ، ابھی کہو، لیکن عادتوں میں پھر ایولیوشن ہوتا ہے، تدریج ہے، ارتقاء ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ. تو پھر اس طرح سٹیپس لیے، اور وہاں کہا کہ تم نماز جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں پڑھو. تو 5 وقت آلریڈی پابندی لگا دی، تو بچا کون سا ٹائم؟ آلریڈی اس کو ریسٹرکٹ کر دیا، لمٹ کر دیا. تو ونڈو بہت شارٹ ہو گئی ان کی. تو ایڈکشن سے نکالنا آسان کام نہیں ہوتا کسی کو، اس میں بھی باڈی ریایکٹ کرتی ہے. پھر اس طرح ان کو لمٹ کیا، پہلے ان کی ونڈو کو نیرو کیا کہ جب وہ ڈرنک کر سکتے تھے. پھر فائنلی آیت 90 سورہ مائدہ میں اس کی ایبسلیوٹ حرمت آ گئی، مطلقاً حرام قرار دے دیا. تو یہ پوچھ رہے ہیں خمر کے بارے میں. والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، گیمز آف چانس. اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم ڈسکس کریں گے. جیسے ہم نے بات کی عربوں کے ایک تو یہ فیوریٹ پاس ٹائم تھے، کیا؟ شراب اور جوا.
اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر ہیومینیٹیرین کاز بھی شامل کر لیا تھا. کس طرح؟ شراب پیتے تھے، نشے میں دھت ہو جایا کرتے تھے، پھر اپنا مال غریبوں پر لٹایا کرتے تھے، اور ان کو وہ پنچ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ڈرنک ہوئے ہوئے ہیں، حواس تو ٹھکانے ہی نہیں ہیں. تو پھر وہ خوب اپنا مال لٹایا کرتے تھے. تو ایکچولی شراب پینا ان کے ہاں ہیومینیٹیرین کاز تھا. شیطان دیکھیں کیسے مزین کرتا ہے انسانوں کے اعمال. گناہ کر رہے ہیں آج بھی لوگ، نام کیا دیتے ہیں؟ فار اے گڈ کاز، دا اینڈ جسٹیفائز دا مینس. اسلام بالکل یہ نہیں کہتا اینڈ ڈز ناٹ جسٹیفائی دا مینس. آپ کو صحیح طریقہ ہی اختیار کرنا ہے. یہ فنڈ ریزنگ کے اندر لوگوں کو شراب پلا کے، عورتوں کو نچوا کے فنڈ جمع کر لیے، اسپتال تو بن گیا، اللہ کے یہاں کوئی نیکی نہیں ہے. اچھا، پھر جوئے کا معاملہ کیا تھا؟ جوا کھیلتے، جتنا جوا کھیلتے اور جتنا کوئی مال جیتتا تو وہ مال، یا بعض دفعہ وہ جانوروں کے گوشت پر بھی جوا کھیلا کرتے تھے. جو جتنا گوشت جیتتا جاتا غریبوں میں تقسیم کرتا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو خرچ کرو، تو ہم کر تو رہے ہیں خرچ. تو ان کا تو خیال تھا کہ شراب اور جوا تو یہ بہت اچھی چیز ہے. شراب کو وہ کرم کہا کرتے تھے، کرم، کہ شراب پی کر انسان کریم ہو جاتا ہے، بڑا سخی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. پہلے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ریڈ وائن تھوڑی سی بھی ضرور پی لینی چاہیے، یہ بہت اچھی ہوتی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہا تھا کہ اب لمیٹڈ کوانٹٹی میں ڈرنک کیا کریں، وہ بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے. اب فائنل انالیسس کیا ہے ان کا؟ کہتے ہیں کہ ایک گلاس کا بھی شدید نقصان ہے. ایک گلاس بھی شراب نہیں پینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حرام نہیں کہہ رہے اس کو، صحت کے نقصانات، اور وہ سب جانے پہچانے کون سی کوئی اجنبی چیزیں ہیں. شراب نمبر 1 دشمن ہے انسانیت کی، اور جوا کچھ کم دشمن ہے، ہارا ہوا جواری. اور جوئے کے بارے میں تو آپ دیکھیں لوگ اپنی بیویاں ہار جاتے ہیں جوئے کے اندر. یہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، گھر کا سامان بک گیا، بیوی کو داؤ پہ لگا دیا، نعوذ باللہ. اب وہ جو ہار گئے تو بیوی چلی گئی اپنے ہاتھ سے. کچھ کم تباہیاں ہوئی ہیں، کچھ کم گھر برباد ہوئے ہیں شراب اور جوئے کی وجہ سے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے فیہما اسم کبیر. پوچھنے والوں کو کے بارے میں پوچھنے والوں کو بتایا کہ بڑا اسم ہے. اسم آسما کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والی اونٹنی کو، جو قافلے میں پیچھے رہ جائے. تو اسم کا لفظ حق تلفی کے لیے بھی آتا ہے، وائلیشن آف ہیومن رائٹس کے لیے بھی اسم کا لفظ آتا ہے. یعنی گناہ کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں نا، سیئات ہیں وغیرہ وغیرہ ورڈز آتے ہیں. اسم کیسا گناہ ہے؟ جس میں کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہوں. تو بہت سے انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں ان دو کاموں کی وجہ سے. اسم کبیرن، عقل ضائع ہوتی ہے. اور ہم نے یاد ہے آپ کو کیا بات کی تھی؟ جو اسلام کے 5 مقاصد تھے، 5 مقاصد شریعت: تحفظ مال، تحفظ جان، تحفظ عقل، تحفظ دین، تحفظ نسب. یاد ہے آپ کو؟ یہ 5 تھے میجر. تو اس میں تو سبھی کو خطرات لاحق ہیں. عقل کو بھی خطرہ، جیسے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو کہ عقل کو ڈھانک لے، کور کر لے. دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ شراب پی کے، بالکل نیم پاگل. کبھی نارمل حالات میں وہ حرکتیں نہ کریں جو کہ وہ شراب پی کے کرتے ہیں. مال کا تلف ہونا، ضائع ہونا، عزتوں پر حملے ہوتے ہیں. کیا کچھ ظلم اور ستم عورتوں پر ہوتا ہے شرابیوں کے ہاتھوں. ان کو تو گھر کی حرمتیں بھی یاد نہیں رہتی، دھت ہو کر یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے میری ماں کون سی ہے اور بیٹی کون سی ہے اور بیوی کون سی. اور جان، ایکسیڈنٹس وغیرہ یہ سب ہم جانتے ہیں، سب کو خطرات لاحق ہیں. تو شراب پی کے دوسروں کے بھی حق تلفی کرتا ہے انسان، ظلم کرتا ہے، اپنا تماشا بناتا ہے، اپنی صحت بھی خراب کرتا ہے. اوروں کی جان کا تو نقصان ہے، خود اپنا کتنا نقصان ہے. دشمنیاں جنم لیتی ہیں. ہارا وا جواری اردو میں مشہور کہاوت ہے. حادثات ہوتے ہیں، اخلاق برباد ہوتے ہیں. تو کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر. اور ساتھ کیا کہا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. منافع جو لفظ ہے یہ کثرت کی جمع ہے. اچھا لکھا تو ہے نا چند فائدے پارے میں آپ کے، یہ تو کانٹیکسٹ کے حساب سے ہے. اصل میں مطلب ہے کہ بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے اندر.
ایکنالج کیا کہ بے شک فائدے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے آپ دیکھیں کہ اسم تو آیا واحد کہ گناہ بہت ہے اس میں, اور نفع کیسے آیا؟ جمع. گناہ آیا واحد اور نفع جب ذکر کیا گیا نفع کا تو وہاں تو جمع آ رہی ہے. تو بلاغت دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس کا گناہ, اس کا نقصان سارے فائدوں پر بھاری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر گناہ میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز 100% خراب ہے. سود کے اندر بھی فائدہ ہے, ہر چیز میں فائدے ہیں. کوئی شارٹ ٹرم گیم, کوئی شارٹ ٹرم پلیجر ملے گا گناہ کر کے, لیکن ان دا لانگ رن بلا آخر افراد کو اور اجتماع کو نقصان پہنچے گا. بلا آخر انڈیویجول یا سوسائٹی ضرور سفر کرے گی, مجموعی طور پہ بڑا نقصان ہوگا, چھوٹا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ سارے فائدے بہرحال دنیاوی ہیں جو شراب کے ہیں. اللہ جانے کیا فائدے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری اگلی نسلوں کو بچائے اس بلا سے کہ جو بھی فائدے ہیں تھوڑا پلیجر, یا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ بڈز شارپ ہو جاتی ہیں, اللہ جانے وہ کیا کہتے ہیں, ان کی مرضی جو کہتے رہیں. جو بھی ہے تھوڑی دیر کا دنیا کا فائدہ ہے, آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے, جیسا کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. تو بس اتنی بات کہہ کے ایک فیلر ڈال کے چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگ ذرا سوچنا شروع کر دیں. تو اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے, پھر قانون سازی کرتا ہے. یہ اسلام کی آپ پریکٹیکلٹی دیکھیں. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام کو, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا. انسان حیران ہو جاتا ہے قرآن پڑھ کے کہ کس خوبصورتی سے انسانی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے کیسے درجہ بدرجہ کتنے پیار اور رحم کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو نافذ کیا, اور سمجھا کے ہم کو کہ دیکھو یہ ہے, دیکھو یہ ہے, خود سوچو, خود غور کر لو اس کے اوپر. اچھا اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شراب اور جوئے کے ساتھ ابھی یسألون کا ماذا ینفقون کیوں جڑ گیا. رائٹ, اس لیے کہ شراب کا اور جوئے کا تعلق فلنتھراپی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا, سخاوت کے ساتھ سمجھا جاتا تھا. تو اسلام نے کہا کہ نہیں, اس میں گناہ ہے, منافع تو ہیں انسانوں کے, لیکن اثمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ, ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے ان دونوں کے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اچھا بتائیں کہ ہم کیا خرچ کریں. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا نا, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رشتہ داروں کی اور لوگوں کی لسٹ بتا دی تھی. تو پہلا سوال کیا تھا, کس پہ خرچ کریں, on whom do we spend. یہاں پر ہے کتنا کریں, how much do we spend. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا مزاج بن گیا تھا صحابہ کا. اسلام نے مزاج کیا بنا دیا تھا, کیسا ایلیویٹ کیا تھا ایز اے ہیومن بینگ ان کو, کہ مزاج ان کا دینے والا بن گیا تھا. شوق تھا ان کو دینے کا, دل چاہتا تھا کہ ہم دیں. تو مومن وتھ ہولڈ کرنے والا نہیں ہوتا, وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہوتا ہے. سخاوت مسلمانوں کا شیوا ہے, اور آج بھی ہے. اس گئے گزرے حال میں کہتے ہیں نا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت شاندار تھی. تو دو چیزوں سے ہمارے شاندار ماضی کا پتہ چلتا ہے. ایک جمعے کے اجتماع سے, جمعہ اور عید وغیرہ میں جو اجتماع ہوتے ہیں, اور رمضان میں خاص طور پہ جس طرح سے تراویحوں کا شوق لوگوں کو ہے الحمدللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی زمانے میں کیا ہوں گے. دوسرے ہماری سخاوت, مسلمان آج بھی سخی ہیں. ہماری کچھ جینیٹک میک اپ کے اندر چیز چلی گئی ہے الحمدللہ کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. تو کنجوس تو نہیں ہونا کہ سب کچھ سمیٹ کے بس اپنی کھتے بھر لیے, نہ خالی ہاتھ ہونا ہے کہ سارا دوسروں کو بانٹ دیا اور محتاج بن کر بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ تم خرچ کرو کتنا, قل العف, جو ایکسٹرا ہے تمہارے پاس. تو یعنی پریفرنس کیا ہے, پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ بچوں کو بھوکا رکھ کے پڑوسن کے بچوں کو کھلانا ہے؟ نہیں, اپنے بچوں کو پہلے کھلائیں, پہلے اپنے گھر والوں پہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جو بچ گیا, جو گھر والوں کی ضرورت پوری ہو گئی, اس کے بعد پھر دوسروں کو دے دیں.
فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسی طرح صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، کہ خود علم کی روشنی میں غور و فکر کر کے دیکھ لو دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت کے گھر میں کتنا رہنا ہے۔ جہاں انسان کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے جمع وہیں کرتا ہے انسان، دل وہیں لگا رہتا ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے، سچی بات ہے، جہاں ایسٹس ہوتے ہیں انسان کے، جہاں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی، دل بھی وہیں پڑا رہتا ہے۔ تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، پیسہ خرچ کر کے جو کہ محدود ہے تمہارے پاس، لامحدود نعمتیں خرید لو، لامحدود وقت کے لیے جنت کو خرید لو۔ تو جنت خریدی جانے والی چیز ہے، مفت نہیں ملنے والی۔ تو کہا کہ غور و فکر کرو، تم علم حاصل کرو اور غور کرو۔ اللہ نے تو واضح کر دی اپنی آیات۔ اب ایک اور سوال آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے جس طرز عمل سے ان کی بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچ تم مشترک کر لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، برائی کرنے والے بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ چاہتا اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، لیکن وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سوال آ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ پہلے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ بغیر فائدے کے مال ضائع ہو رہا ہے۔ پھر انفاق کا فائدہ بتایا کہ کہاں خرچ کرو جہاں تم کو فائدہ ملے۔ تو یتیموں کے مال کا ذکر ہے بیسیکلی یہاں پر، کہ جو بھی ذکر ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، مراد ان کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ یسألونک عن مال الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ محذوف ہے یہاں پہ۔ تو بتا دیا کہ تم اصلاح کا معاملہ کرو۔ ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں، جو کہ ظلم ان کے ہاں ہوتا تھا، ظاہر ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو وہ تو بیچارہ ایک وکٹم تو بن ہی سکتا ہے آسانی سے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یتیم کا یہ مال کھا جایا کرتے تھے، جو ولی ہوتے تھے، چچا وغیرہ، تایا، وہ سارا یتیم کا مال کھا لیتے تھے۔ جو بن باپ کی لڑکیاں ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ باپ بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ تو جب باپ ہی نہیں، وہ بیچاری لڑکی ہے، یتیم ہے، شادی کر لیتے تھے اس سے اور پھر اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو ہم کو تو حیرت ہی نہیں ہونی چاہیے، یا تو باپ کے ہوتے ہوئے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کس شکل میں فرمائیے؟ جہیز کی شکل میں۔ جی ہاں، وہ تو جاہل تو اس وقت تھے جب بغیر باپ کے وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملہ کرتے تھے۔ جب تک باپ زندہ ہوتا، باپ تو بیٹیوں کے پیچھے ایک پوری دیوار ہوتا ہے، ان کے سر کی چھت ہوتا ہے، مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس لڑکی کے مال کو ہاتھ تو لگائیں، باپ کی وجہ سے، ولی کی وجہ سے۔ یتیم تھی بیچاری تو مال لے لیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، ہم جہالت سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ آج تو باپ کے ہوتے ہوئے خود منہ سے کہتے ہیں کہ دو اپنی بیٹی کو تم، یہ ہمارا معاملہ ہے، تو کہاں ہے ایمان؟ پتہ نہیں ہمارا۔ بہرحال تو پھر ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کا مال لے لیا کرتے تھے۔ تب یہاں پر ان سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب آئی ہے کہ ان کے مال کی تم حفاظت کرو، ان کی اصلاح کا خیال کرو، تربیت کرو ان کی، اصلاح لہم خیر، تعلیم کا، جسمانی صحت کا، اخلاق کا، ان کے ہر چیز کا خیال کرو۔ اچھا، اب کسی نے اپنے گھر میں یتیم کو رکھا ہوا ہے اور یہ طریقہ ان کا مختلف انداز سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہی خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، تب بھائی کے بچے کہاں جائیں گے؟ آرفنیجز نہیں تھے۔ اور اگر آج آپ آرفنیجز کے بارے میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ڈیفینیٹلی اپنے فائدے ہیں، لیکن اس میں جو ابیوز ہے،
وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ غیروں کے ہاتھوں بچوں کو دے دینا. اچھا پھر ایک اور ایشو کیا آتا ہے آرفنیجز کا کہ وہ بچے ایک خاص ماحول میں پلتے رہتے ہیں, وہ جوان ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جب ان کو دوبارہ مین اسٹریم سوسائٹی میں ڈالا جاتا ہے تو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے بالکل. وہ نہ معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے نہ وہ معاشرے کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. اسلام نے کیا سولوشن دیا کہ بھائی مر گیا, بھائی کے بچے ہیں, کون پالے گا ان کو؟ اگر دادا زندہ ہے یعنی باپ زندہ ہے تو مرد کا باپ پالے گا. جو ولی بنتے ہیں نا یہ شوہر کے گھر والے بنتے ہیں, یعنی باپ کے گھر والے بنتے ہیں, ددیال جس کو کہ ہم کہیں. ان کی رسپانسبلٹی, بیسک رسپانسبلٹی ان کی ہے. اب وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ماں کے گھر والے بھی بنیں گے. تو پھر اگر دادا زندہ ہے تو دادا, تایا چچا زندہ ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. عمر رضی اللہ عنہ زبردستی ان سے پیسے لیا کرتے تھے. چچا سے اگر چچا نہیں تو چچا کے بیٹے, ان کی ذمہ داری بنے گی کہ یتیموں کا خیال کریں. اب کسی نے اپنے گھر میں یتیم کو رکھا ہوا ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یتیم کو سپورٹ کرنے کا. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یتیم کی ماں سے نکاح کر لیا جائے, یعنی کہ اڈاپٹ اے فیملی. ایک بچے کو اڈاپٹ نہیں کیا آپ نے, اس بیوہ ہے وہ عورت, اس سے نکاح کر لیا تو بچے جو ہیں پھر وہ نگرانی کے اندر آ جاتے تھے. تو یہ مختلف طریقے تھے یتیموں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کو پالنے کے, اور یہی طریقہ صدیوں صدیوں چلتا رہا. یہ تو بہت ریسنٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ الگ ادارے بنا دیے گئے ہیں, الگ انسٹیٹیوٹس بنا دیے گئے ہیں جس میں کہ آرفنیجز جن کو کہ نام ہم دیتے ہیں یتیم خانے. تو اب کوئی اپنے گھر میں یتیم کو پال رہا ہے تو آسانی کے لیے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں. یہ کہا کہ ان تخالطوہم فاخوانکم, کہ اگر تم ان کو ساتھ ملا لو تو تمہارے ہی بھائی ہیں. آگے ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں مزید پڑھیں گے. ایکچولی آئیڈیل کیا ہے, اگر کوئی ویل آف ہے تو یتیم کے مال کو ٹچ ہی نہ کرے, ایز اٹ از چھوڑ دے اس کو. لیکن اگر وہ خود ویل آف نہیں ہے, اس کے اپنے بچے ہیں, اپنے خرچے ہیں, وہی پورے نہیں پڑ رہے, ایک یتیم کو بھی گھر میں لے لیا اور یتیم کے پاس باپ کا پیسہ ہے, انہیرٹ کیا ہے اس نے پیسہ, تو اس میں سے پھر وہ لے سکتا ہے یتیم پہ خرچ کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ تم اس میں آپس میں ملا لو. اور اللہ چاہتا تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے. اگر اللہ کہتا نا کہ نہیں, ان کا حساب الگ اور تمہارا حساب الگ, سوچیں کتنی مشکل ہے کہ کھانے پینے میں اپنا یتیم کا حساب الگ رکھنا, کہ اس نے اتنے گلاس پانی پیا تھا بوٹل سے, اس پہ اتنا خرچ ہوا, اس نے پنکھا اتنی دیر چلایا تھا, اس کا بجلی کا بل اتنا بنا. تو وہ بہت ڈفیکلٹی اس کے اندر ہے. تو فرمایا کہ بس رف ایسٹیمیٹ لگا لو, اتنا پیسہ ان کے, آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں, اتنا پیسہ ان کے اکاؤنٹ سے نکال لو, کتنا اس کی فی پہ خرچ ہو رہا ہے, اتنا اس کے رہنے سہنے پہ خرچ ہو رہا ہے, ایک رف ایسٹیمیٹ لگا کر نکال لو, اور پھر تم ان پہ خرچ کرتے رہو, اپنے پیسے کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہو. اور اللہ جانتا ہے کون ہے فساد کرنے والا اور کون ہے اصلاح کرنے والا. اللہ آسانی چاہتا ہے, اور حقیقت ہے کہ یتیم کو اپنے گھر میں رکھ کر پالنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, اس کے لیے بہت اعلیٰ ظرف چاہیے, اور اوپر سے پیسے کا حساب کتاب اس طرح فرض کر دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتی. اور اللہ نے بنایا ہے دین کیسا آسان, الدین یسرن, دین بہرحال آسان ہے. کچھ ڈگریز آف ڈیفیکلٹی ہیں, خاص طور پہ جہاں رشتہ داروں کا معاملہ آ جائے وہاں بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دے دیں. اب جب خاندان کی بات آئی تو پھر اب ایک کارنر سٹون کی طرف رخ کو موڑا جا رہا ہے. خاندان کا بنیادی پتھر, کارنر سٹون آف فیملی, وہ کیا ہے؟ رشتہ ہے ازواج, نکاح کا رشتہ. اور جو نکاح کا رشتہ ہے یہ کوئی عارضی رشتہ نہیں ہے, اسی سے پھر اولاد جنم لیتی ہے. اولاد کا دین, اولاد کا اخلاق اس رشتے پر ڈپینڈ کرتا ہے, اس لیے کہ جو آج میاں اور بیوی ہیں وہ کل ماں اور باپ بنیں گے. تو یہ رشتہ آگے تک چلے گا, یہ قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا اور یہ حشر کے دن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو اب اس کے بارے میں کچھ پرائیورٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ رشتہ کرتے وقت سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ دین کا فیکٹر ہے.
تو دین کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں کیٹیگوریکل رول پہلے تو بنا دیا. کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ امر ہے یہاں پر. کیسا امر ہے؟ نہیں کا. لا تنکحو، یوں اشارہ کریں گے کہ لا تنکحو، نہیں تم نکاح کرو گے مشرک عورتوں سے. ہاں کب کر سکتے ہو؟ جب وہ اسلام قبول کر لیں. تو نکاح کا مطلب ہے عقد نکاح، یعنی باقاعدہ جیسے ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، وہ اس کی ضد جو ہے وہ صفا ہے. صفا، سین فا الف ہا. صفا. تو مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں، کہ جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے. ابھی اہل کتاب کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا آپ، وہ آگے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ان کا ذکر آ جائے گا. جن کے بیسک ڈوگما کے اندر شرک ہے، جیسے کہ جو ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز کو مانتے ہیں، جیسے ہندو ہیں یا کچھ اور اس قسم کے جو بھی مذاہب ہیں، تو وہ مشرک ہیں. تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. فرمائے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو بہت پسند ہو. کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مال یا حسن یا ذہانت یا ڈگری تم کو اچھی لگے، لیکن تم کو اس سے نکاح نہیں کرنا. پھر آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مومن غلام شریف مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو بہت پسند ہو. اچھا لفظ دیکھیں، تنکحو اور تنکحو، دیکھ رہی ہیں آپ؟ تنکحو تم خود نکاح مت کرو. تنکحو جب تا پر پیش آ گیا مطلب ہے نکاح میں مت دو. اس سے رول کیا آیا کہ ولی کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کرنا اور اس میں انوالو ہونا اور دیکھنا کہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ خیال کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تنکحو. تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ دیکھو تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہیں کرنا، چاہے وہ تم کو کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں، کتنے بھی ڈگری یافتہ کیوں نہ ہوں، کتنی بھی 6, 7, 8 فگر سیلری کیوں نہ کما رہے ہوں، کتنے بھی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ کیوں نہ ہوں، مشرک ہیں، نہیں کرنا. تو یہ حدیث میں موضوع ہمیں ملتا ہے کہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے. نسب سمجھتے ہیں لینیج، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا خاندان ہے. تو حسن دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم دین دیکھ کر شادی کرو. پریفرنس دین کو دو، پرائیورٹی وہ ہونی چاہیے. باقی 3 چیزیں مل گئی، ویری گڈ. کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ پوری کر دے گا. فرمایا اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. ظاہر ہے ایک مشرک اگر آ گیا گھر کے اندر تو سوچے نا وہ کیا عقیدہ لے کر آئے گا. یہ جو مغلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو حشر ہوا ان کا، اس لیے کہ انہوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں کی تھیں مغل بادشاہوں نے. پھر وہ اپنا دین لے کر آئیں، پھر اپنی مشرکانہ رسومات لے کر آئیں. تو ڈائلیوٹ ہوتا چلا گیا اسلام. فرمایا کہ وہ تم کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہارا دین برباد کر دیں گے وہ. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی اجازت سے. تو اللہ کی بات مانو. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنے احکام واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے وہ سبق لیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ جو فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ اور وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ،
اس سے کلیئر پتہ چل گیا کہ دین اسلام ایکوالٹی آف ریلیجنس کی بات نہیں کرتا. جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ سارے دین برابر کے ہیں, سب ادیان ایک جیسے ہیں. نہیں, یا کلیئر کہا کہ مومن مشرک سے بہتر ہے. یہ الگ بات ہے کہ مشرک میں, کافر میں اچھائیاں خوبیاں ہو سکتی ہیں, لیکن خاندان کے ادارے کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے تاکہ اگلی نسل کو اسلامی ماحول ملے اور کانفلکٹڈ نہ ہوں وہ.